أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. یہ سورۃ القلم ہے جس کے پہلے درس میں اس سورت کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کا اشارہ جو ہے یہ سورت کے بالکل شروع میں بھی ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھتے ہیں. تو یہ سورۃ القلم، اسی کا نام سورۃ النون، اور سورۃ النون نام ہونے کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے آخر میں جا کے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، اور وہ ذکر ان آیات میں شروع ہوا. ابھی جو میں نے آیت 48 پڑھی ہے، یہ آج انشاءاللہ اس سورت کا آخری درس ہوگا کیونکہ چند آیات ہی ہیں باقی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فاصبر لحکم ربک یہ کہتے ہوئے خطاب تو فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ساتھ ہی ایک تشبیہ دے دی اور فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی میں آ جاؤ، کہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے اور تم اللہ کا حکم ملنے سے پہلے کہیں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی رائے اختیار نہ کر لینا. تو فرمایا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یونس علیہ السلام نے کون سی جلد بازی کی. یونس علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن وہ صبر کا مظاہرہ کس معاملہ میں نہ کر پائے، کس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنا صبر کے ساتھ. حضرت یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ تو معروف بات ہے. اور یونس ابن متہ یہ ان کا پورا نام ہے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں متی. انجیل جو ہے، انجیل میں 4 نام بڑے مشہور ہیں: انجیل یوحنا، انجیل لوقا، انجیل برناباس اور انجیل متی. اب یہ انجیل متی ہو گئی کیونکہ میم تا اور یا، اور ہم پڑھیں گے متی، جبکہ اصلاً اس کا تلفظ جو ہے متہ ہے. یونس ابن متہ، حضرت یونس علیہ السلام جو کہ متہ کے بیٹے ہیں، اور ایک انجیل انہی کے نام سے انجیل متہ ہے. اور یہ نینوا کے رہنے والے تھے. نینوا جہاں آج کل عراق کے علاقے میں موصل شہر ہے،
موصل شہر اس زمانے میں نینوا کہلواتا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ نام بدلتے رہتے ہیں. جیسے ابھی یہ بحرین ہے، اس کا بہت سارا یہ علاقہ آج کل سعودیہ کہلاتا ہے. کسی زمانے میں یہ بحرین کہلواتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ باہر کی دنیا میں کہاں ہوا؟ مسجد جواسہ میں. اور مسجد جواسہ کے بارے میں پرانے جغرافیے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بحرین میں ہے، جبکہ وہ مسجد آج کل حفوف میں ہے. حفوف میں داخل ہونے سے پہلے کچھ قرى شمالیہ آتے ہیں، بلکہ قرى شرقیہ، تو ان کی طرف لیفٹ ٹرن لے لیں تو وہ اس مسجد میں راستہ لے جاتا ہے. آپ لوگوں سے کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس مسجد کو. تو جغرافیہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کبھی بھارت تھا، آج اس جگہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، برما، کتنے ہی ملک بنے ہوئے ہیں. پہلے ایک ہی ہندوستان تھا. تو کبھی نینوا اس علاقے کا نام تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے. آج اس کا نام موصل ہے، عراق کا ایک شہر ہے، معروف شہر ہے. یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تقریباً 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی پوری ایک سورت یونس بھی ہے، جو کہ قرآن کریم میں 11 نمبر پر ہے. قرآن کریم کی سورتوں میں سے 11 نمبر پر سورہ یونس ہے. اور سورہ نحل میں 11 نمبر نہیں، نمبر کوئی اور ہے سورہ یونس کا. اور خاص اس سورت کے علاوہ بعض دوسری صورتیں ہیں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ نے انہیں 1 لاکھ ان لوگوں کی طرف مبعوث کیا، یا 1 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ تھے. خود قرآن کریم میں ہے 100,000، 1 لاکھ یا اس پر کچھ زیادہ لوگ. اور یہ لوگ کون تھے؟ اشوری ایک قوم گزری ہے جو اس زمانہ میں موصل یا نینوا پر غالب تھی، مسیطر تھی، حاکم تھی. اس کا پایہ تخت جو ہے اس زمانے میں موصل تھا، نینوا تھا. اور 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے اپنا قیدی بندی بنا رکھا تھا. اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جیسا کہ ہر نبی دعوت دیتا ہے. دعوت دیتے رہے، اور جب دیکھا کہ ایک عرصہ دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ میری بات مان نہیں رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام ان پر ناراض ہو گئے. یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ آدمی ناراض ہوتا ہے، اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے بہت ہی دل گردہ دیا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال وعظ کیا. 950 سال میں سے اگر یہ کہیں کہ 925 سال تک ناراض نہیں ہوئے. 925 سال دعوت دیتے رہے، ناراض نہیں ہوئے. اور بالآخر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی ناراض ہوئے. اپنی قوم پر پھر اس حد تک ناراض ہوئے کہ کہا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی ہے، صبح کو پکارا، رات کو پکارا. رب دعوتہم لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے رات کو دن کو دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت سے یہ قریب آنے کی بجائے دور ہی بھاگے ہیں. اب جب یہ نوبت آ گئی کہ دعوت کو قبول کرنے کی بجائے وہ لوگ دور بھاگے، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی 900 سال سے 1000 سال کے قریب عرصہ ہے مسلسل ایک کام کر رہا ہے، نتیجہ سامنے کوئی آ نہیں رہا. اب وہ دل ہی دل میں اپنی قوم سے ناراض ہوئے. اللہ کے سامنے کھل کر اظہار کر دیا کہ اے اللہ میں نے ان کو شب و روز دعوت دے کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن یہ بات ماننے کی طرف نہیں آ رہے. اب جا کے ان کی زبان سے وہ بد دعا نکلی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے. ناراضگی ہوئی نا، نوح علیہ السلام بھی ناراض ہوئے اور سخت ناراض ہوئے. وہ بد دعا کر دی کہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی صحیح سالم نہ بچے. اللہ رب العزت نے وہ بد دعا سن لی، اور واقعی ایسا ہوا. حکم دیا کہ اے نوح کشتی تیار کرو. واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ نوح کے ضمن میں گزر چکا ہے
کشتی تیار کرو، کشتی تیار کرنا شروع کی، علاقے میں کہیں پانی نہیں، ساتھ سمندر نہیں، دریا نہیں، کوئی بڑی جھیل تالاب نہیں۔ قوم کے لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے، کہتے کہ یہ بوڑھا پہاڑوں میں کشتی چلائے گا۔ انہیں چونکہ اللہ کا حکم ملا ہوا تھا، وہ کشتی بناتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی اگلا، پوری دنیا پانی ہی پانی ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس میں چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا، اے نوح، جو تیرے ماننے والے چند لوگ ہیں اور جوڑی جوڑی جانوروں کی اپنی کشتی میں بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام بھی ناراض ہوئے، اور ایک وقت پوری دنیا سے تمام کافر لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ صرف چند لوگ جو انسان بچے وہ تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرے آدم کہا جاتا ہے، کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اس مرتبہ نوح علیہ السلام اور ان کے کشتی میں اب کیا ہوگا؟ کشتی کتنی بڑی ہوگی؟ صرف وہ لوگ رہ گئے جو کشتی میں تھے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر کشتی کے باہر کی دنیا سب تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، صرف کشتی رہ گئی۔ نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی، دوسرے آدم۔ پھر ایک مرتبہ دنیا ختم ہوگی اور نوح علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے، قوم نہیں مانی۔ انبیاء کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اسی تعلق کی بنا پر کہا کہ تم پہ عذاب آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عذاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا دل گردہ، آپ کا حوصلہ، ظاہر ہے کہ کسی چیز میں بھی پہلا کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائیں، ان میں یہ بات آتی ہے کہ اگر جس طرح تم میرے نبی کو کہتے ہو کہ اگر تم سچے ہو عذاب لے آؤ دیکھیں گے کیا ہے، اگر اس طرح عذاب لانا ہوتا تو معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، تم یہاں سے ملیا میٹ ہو چکے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی قوم کے لیے اس انداز کی بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ طائف کا میدان آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، کنکر پتھر بچے بڑے سب مار رہے ہیں، سر کا خون بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا، اس حد تک زخمی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، اللہ نے آسمان سے پہاڑوں کے فرشتے کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اسے اللہ نے بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ نافذ کر دے گا، یہ حکم نافذ کر دے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے حکم دیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے تمہیں مارا ہے، جن لوگوں نے، جن کے بچوں نے، جن کے بوڑھوں نے آپ کو برا بلا کہا، کنکر اور پتھر مارے، اگر آپ چاہیں لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، میں یہ طائف کے دائیں بائیں جو دو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں گا اور اس پوری وادی کے لوگوں کو اس طرح پیس کے رکھ دوں گا جس طرح کی چکی کے دو پاٹوں میں گندم کا دانہ پستا ہے۔ اتنا سخت وقت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب ان طائف والوں کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، اور اللہ نے پیدا کیے۔ آج دیکھیں کتنا بڑا شہر طائف، سارے کا سارا مسلمان، پورا شہر مسلمانوں کا، اور سعودی عرب کے اندر ہونا اس کا ایک الگ شرف موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء میں ایک حوصلے کی بہت ہی بڑی مقدار رکھی ہوئی تھی، لیکن آخر کبھی نہ کبھی جا کے حوصلہ جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں میں سے ایک آدمی تھا، اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکا تھا، ایک مرتبہ کبھی تھوکا تھا۔ جب مختلف لوگوں کو پکڑا گیا ان میں یہ بھی پکڑا گیا تو عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، باقی کو معاف کر دو۔ باقی بھی دشمن تھے، دشمن رہے، فرمایا کہ ان کو معاف کر دو یا قیدی بنا کے رکھ دو اور اس کو قتل کر دو۔ عقبہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے صرف مجھے کیوں قتل کیا جا رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے منہ پر تھوکا تھا، یعنی تو نے تو گستاخی کی انتہا کر دی تھی،
تلوار سے مارنا دشمن کو مقابلے میں، یہ تو ایک بات عام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تلوار سے میدان میں اترے ہوئے دو آدمی کشتی کے لیے اترے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکڑیں گے، ماریں گے، جو بھی کریں گے، لیکن غیر قانونی یا غیر نظامی حرکت کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ تھوکنا جو تھا یہ غیر اخلاقی، غیر نظامی اور بد تہذیبی کی نشانی تھی، اسے قتل کروا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کسی کو باقاعدہ حکم دے کے قتل کروایا۔ حوصلہ چاہے کتنا بھی ہو، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اس آدمی سے انتقام لینا یا اس آدمی کو سزا دلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑے حوصلے والے ہیں، دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ایک وقت آیا کہ قوم سے کہا کہ تم میری بات مان نہیں رہے ہو، تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، نینوا سے نکل گئے۔ اب بستی کو چھوڑا، دور چلے گئے، جا کے وہاں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، پوچھتے ہیں بستی والوں کے بارے میں، کوئی آتا جاتا تو پوچھتے کہ ان پہ عذاب تو نہیں آیا؟ لوگ کہتے کہ نہیں آیا۔ پھر کوئی جو 2-4 دن 10 دن کے بعد ادھر سے کوئی آدمی آتا تو پوچھے کہ ان کو کوئی عذاب تو نہیں آیا؟ کہتے نہیں آیا۔ نتیجہ یہ کہ بالآخر اس جگہ جہاں رکے ہوئے تھے وہاں سے بھی اب نکل گئے، ناراض ہیں قوم سے، اس قوم میں واپس جانا، عذاب نہیں آیا پتہ چل گیا، لیکن اس قوم کے پاس واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور ان کو عذاب کیوں نہ آیا؟ یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے موجود ہے کہ یونس علیہ السلام کے کہنے پر عذاب کے نشان شروع ہو گئے۔ جیسے ہی عذاب کی نشانیاں سامنے آئیں، قوم نے فوری طور پر خود اپنے بال بچوں کو، عورتوں مردوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو، سب کو ساتھ لیا، میدان میں نکل گئے، اور میدان میں نکل کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے قوم کو معاف کر دیا، آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے، اے بنی اسرائیلیو میری نعمتوں کو یاد کرو، اے بنی اسرائیلیو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اور وہ قوم بڑی لاڈلی تھی، ان پہ عذاب آتا، قریب آ جاتا عذاب، کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ قوم سدھرنے جا رہی ہے، ان کو معاف کر دے، عذاب اٹھ جاتا۔ جیسے ہی عذاب اٹھتا ویسے ہی پھر وہ وہیں کتے کی دم کہتے ہیں، نلی میں ڈالی اور ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہی معاملہ اس قوم کا رہا کہ باوجود اس کے کہ بار بار اللہ نے موقع دیے، ہمیشہ ادھر عذاب گیا ادھر وہ اپنے اسی ٹھکانے پہ آ جاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کچھ اس انداز سے معافی مانگی کہ اپنے بال بچوں کو، عورتوں مردوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کے میدان میں نکل گئے اور کہا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ان کو معافی مل گئی، عذاب نہیں آ رہا، عذاب ٹل گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان پر عذاب آ گیا ہو اور اللہ نے اس کو ٹال دیا ہو۔ سورہ یونس ہی میں، سورہ یونس کا آیت نمبر 10 ہے، جو میں 11 کہہ رہا تھا نا، آیت نمبر 10 ہے سورہ یونس کی آیت 98 میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ کسی دوسری قوم کو عذاب دیکھنے پر ایمان لانے کے نتیجہ میں معافی نہیں ملی، اگر نفع دیا تو یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نفع دیا، ان کے ایمان نے نفع دیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، ہم نے ان سے دنیا کا عذاب اٹھا دیا۔ دنیا میں جو ان کے لیے عذاب آنے والا تھا، ان کی توبہ کے نتیجہ میں ہم نے وہ عذاب ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنے والوں میں سے صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس کی اللہ نے معافی قبول کی اور ان کو معاف کر دیا، ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ دوسری قومیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایسی قوم نہیں کہ عذاب دیکھے اور قوم معافی مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام معافی طلب کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ قوم نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام چونکہ باہر ہیں، انہیں ان حالات کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عذاب آنا تھا، عذاب کیوں نہیں آیا، وہ اس انتظار میں ہیں۔
بالآخر جب وقت محدد طے شدہ وقت گزر گیا، اب یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آنے کی بجائے باہر نکلنا شروع ہوئے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ جاتا ہوں۔ علاقے کو چھوڑ کر جب آگے نکلے، تفصیل حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی یہ جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں یہ سورہ صافات میں ہے، سورت نمبر 37 قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیات جو ہیں 139 سے لے کر 147-48 تک جو حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں یہ بات موجود ہے کہ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکلے اور اپنے علاقے سے نکل گئے۔ آگے پانی دریا آ گیا جو کشتی کے بغیر پار نہیں ہوتا۔ اب یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، واپس پلٹنے کی بجائے کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سامان بھی تھا، کشتی میں انسان بھی تھے، کشتی کا وزن جتنا وہ اٹھاتی تھی اس سے زیادہ ہو گیا۔ اب کشتی والوں نے کہا کہ ہمیں وزن کم کرنے کے لیے، کشتی کو بچانے کے لیے، یا یوں سمجھیں کہ 1-2 آدمی کو قربان کر کے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 1-2 آدمی کو اٹھا کے پانی میں پھینکا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کشتی میں 20-50 آدمی ہیں، 50 آدمی ڈوب جائیں تو اس سے اچھا ہے کہ 1 آدمی کو اٹھا کے وہ باہر پھینک دیں، 49 بچ جائیں گے، 2 کو پھینک دیں 48 بچ جائیں گے۔ انہوں نے کچھ اسی طرح کا معاملہ کیا کہ طے کیا کہ 2 آدمیوں کو یا 1 آدمی کو اٹھا کے پانی میں پھینکنا پڑے گا۔ قرآن دازی کی گئی، ٹاسک کیا گیا کہ وہ 1 آدمی کون ہو۔ اب اگر مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اٹھا کے پھینکتا ہوں تو میں کہاں راضی ہوں، میں شور مچاؤں گا کہ میرا کیا قصور ہے۔ ان کو کہیں گے یہ نہیں مانیں گے، ان کو کہیں گے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کشتی والوں نے ٹاسک کیا، کشتی والوں نے باقاعدہ قرآن اندازی کی، جیسا کہ اس آیت نمبر 141 ہے صافات کی۔ فَسَاهَمَ، کشتی والوں نے قرآن اندازی کی، اور حضرت یونس علیہ السلام فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مغلوب لوگوں میں سے ہو گئے، ٹاس ان پہ نکل آیا۔ اللہ رب العزت کا اپنا کرنا تھا، وہاں سے یہ قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت لیے بغیر نکل آئے تھے، انتظار کیے بغیر اللہ کے حکم کا نکل آئے۔ اللہ نے کچھ اس انداز سے پکڑا، کشتی میں بیٹھے، قرآن اندازی کی نوبت آئی، قرآن نکلا یونس علیہ السلام کے نام۔ انہوں نے کہا کہ بھائی انہیں اٹھا کے پانی میں پھینک۔ یونس علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ بات ظاہر ہے کہ موجود ہی تھی کہ میں نکلا ہوں قوم سے، اللہ کے حکم کا انتظار میں نے نہیں کیا، یہ شاید میری سزا ہے جو دنیا میں ہی مجھے دی جا رہی ہے۔ جب کشتی والوں نے پکڑ کے اٹھا کے پانی میں پھینکا، اللہ رب العزت نے سزا تو دی، لیکن یہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے نا، اور کوئی وہ جرم بھی نہیں تھا، اتنا بڑا حکم کا انتظار نہیں ہوا، غلطی تھی۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی انہوں نے کشتی والوں نے اٹھا کے پانی میں پھینکا، اللہ نے حکم دیا ایک بڑی مچھلی کو، حوت جو بڑی مچھلی ہوتی ہے، اسے حکم دیا کہ یہ میرا نبی آ رہا ہے اور یہ تیری غذا نہیں بلکہ میرا مہمان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مچھلی نے اپنے پیٹ میں تو لینا ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں چیز گئی تو بھسم ہو گئی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے معدے میں جیسے آگ کی بھٹی جل رہی ہے، ہر چیز اس میں بھسم ہو جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام گوشت پوست کے ہلکے پھلکے انسان ہیں، اگر وہ غذا کے طور پر اس کو اپنے پیٹ میں لیتی ہے تو کب تک رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس میرا مہمان ہے، تیری غذا نہیں، یہ تیرے پیٹ میں رہے گا لیکن مہمان کے طور پر، اس کو ہضم کرنا، اس کو ختم کرنا یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب اندھیروں میں گئے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرے، ان اندھیروں میں جا کر ظلمات، قرآن کریم نے اندھیروں کا ذکر کیا کہ اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ سے آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، اور لوگوں نے کہا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں تو اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آیت کریمہ ہے،
بے شمار فضائل ہیں، لیکن یہ 1.25 لاکھ کا کھاتا ہمارا اپنا ڈالا ہوا ہے، یہ ہم نے ڈال دیا۔ کھجوریں کٹھیاں کر رہے ہیں، ان کی گٹھلیاں چاہیے، 1 لاکھ گٹھلیوں کی بوری رکھی ہوئی ہے، بوری بچھا دی، آؤ بھائی سارے اپنی اپنی جھولی بھر لو اور ایک ایک گٹھلی پڑھتے جا۔ یہ سارے اذکار ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، انداز ہمارے ہیں۔ ذکر قرآن کریم کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن ہے، آیت کریمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم ہر چیز میں کچھ اپنا کھاتا ڈال کر اصل کو نقل بنا دیتے ہیں۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ یونس علیہ السلام نے پانی کی تہ میں، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، اتنے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، اللہ رب العزت نے سن لیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سنا اور اس پر عمل کیا، اس کو نافذ کیا۔ دعا کو سنا اور اس کو ہم نے قبول کر لیا، اس پر ہم نے نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ میرا مہمان باہر نکال کے ڈال دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو باہر نکالا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مَلِيمٌ، مچھلی نے اسے پکڑ لیا، اپنے پیٹ میں لے لیا، جب کہ یونس علیہ السلام خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں۔ ملامت کس بات کی ہے؟ کہ میں اللہ کا حکم آنے سے پہلے، اللہ کا حکم انتظار کرنے سے پہلے میں وہاں سے قوم سے نکل آیا ہوں۔ اور آگے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتے، توبہ استغفار نہ کرتے، مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، گلتے بھی نہیں، نکلتے بھی نہیں۔ گلتے اس لیے نہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے، نکلتے اس لیے نہیں کہ اللہ وہاں رکھنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے، اگر معافی نہ مانگتے، اگر یہ دعائیں نہ کرتے، للبث فی بطنہ، وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے الی یوم یبعثون، جب تک کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن انہوں نے دعا مانگی، توبہ تائب ہو گئے، اللہ کی تسبیح بیان کی، استغفار کیا، تو فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے مچھلی کو حکم دیا، ہم نے پھینک دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں سمندر سے باہر کھلے میدان میں پھینک دیا، جبکہ پھینکا تو مچھلی نے تھا نا، لیکن مچھلی نے اللہ کے حکم سے پھینکا تھا، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہم نے چٹیل میدان میں پھینک دیا، ڈال دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں رہ کے آئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ تو مچھلی کے پیٹ سے باہر اس طرح نکلے نا جس طرح چھوٹا بچہ جنم لیتا ہے ماں کے پیٹ سے، بیمار ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی باہر ڈال کے گئی تو یونس علیہ السلام انتہائی بیمار، کمزور، لاغر تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یقطین، جیسے ایک درخت ہے، درخت کیا ہے؟ بیل ہے، کدو کی بیل کہہ لیں، زمین کے اوپر جس کا تنا نہیں ہوتا، وہ زمین کے اوپر کوئی بھی، جو جیسے تربوز ہے اس کی بھی بیل زمین پہ رہتی ہے، خربوزے کی بیل زمین پہ رہتی ہے، اسی طرح دوسری کئی چیزیں ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی جسامت کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام بڑا یہاں عجیب سا نظر آ رہا ہے۔ اگر چھوٹا سا آم ہے تو آم اتنا سا ہوتا، بڑا موٹا ہوگا تو اتنا ہوگا، وہ کتنا اونچا ہوتا ہے، اور تربوز اتنا بڑا ہے لیکن وہ زمین پہ ہے، اور جس بیل پر لگا ہوا ہے اس کی کوئی جان نہیں۔ اس کے مقابلے میں آم یا مالٹا، اورنج وغیرہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اور چھوٹا چھوٹا بے جان سا پھل ہے، چھوٹا چھوٹا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی حکمت اس میں کیا ہے۔ اگر اوپر سے کوئی آم خود سے ٹوٹ کر گرے، مینگو کا کوئی پیس گر جائے، اورنج کا گر جائے، یا اسی طرح دوسرے پھل ہیں، اوپر سے گر جائے، نیچے باغبان ہی ہو اور کوئی نہ صحیح، باغبان ہی جو نیچے کام کر رہا ہے وہ نیچے موجود ہے، اوپر سے وہ ٹوٹے گرے، اس کے سر پہ لگے تو کیا ہوگا؟ آم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مالٹا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر 10-12 کلو کا تربوز اوپر سے گرے اتنی اونچائی سے تو وہ باغبان تو گیا نا کام سے۔ اللہ رب العزت نے اس کو زمین پہ ہی اتنا بڑا کر دیا ہے،
بیل لگا دی، زمین پہ پھیل گئی، اتنا بڑا تربوز لگا ہوا. آپ نے تربوز دیکھے نا یہاں کتنے ماشاءاللہ موٹے موٹے 15 20 کلو تک کے تربوز نکلتے ہیں. 15-20 کلو کا تربوز اگر 10-15-20 فٹ اوپر سے گرتا کسی پہ مار دیتا، اللہ نے اسے زمین پہ بڑا کر دیا. اللہ رب العزت کا اپنا خاص نظام ہے. اسی طرح کدو اور ایک وہ جو سالن بھی پکتا ہے اس سے کافی موٹا ہوتا ہے وہ تو کئی مختلف جگہوں پہ کہیں پیٹھا کہتے ہیں، کہیں کچھ اور کہتے ہیں. تو وہ اتنے موٹے موٹے پھل ہیں یا سبزیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو زمین پہ ہی بڑا کر دیتا ہے. اور ان میں سے بعض کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں. یقطین ہر اس پودے کو بیل کو کہا جاتا ہے جس پہ پھل یا سبزی لگتی ہے، ہر وہ زمین پہ رہتی ہے، اونچی نہیں اٹھتی، کھڑی نہیں ہوتی. اس علاقے میں کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا. اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کے لیے وہاں ایک بیل اگائی جس کا سایہ ٹھنڈا بھی ہے، آرام دہ بھی ہے، اور سایہ بھی ہے، سورج سے بچانے کے لیے بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کے لیے وہ انتظام کیا کہ ان کو اس بیل کے نیچے رکھا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، پہلے سے وہ بیل نہیں تھی، اسی وقت ہم نے وہ بیل اگائی. انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت، وہ ہم نے اس پر کر دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے انہیں 1,00,000 بنی اسرائیلی یا اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ 1,00,000 سے کچھ زیادہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں سورہ صافات کی ان آیات میں یونس علیہ السلام کے قوم سے نکل کر بھاگنے اور بھاگ کر دریا پر پہنچنے، کشتی میں سوار ہونے، مچھلی کے پیٹ میں جانے اور اللہ کو پکارنے کا سارا تذکرہ مختصر سے الفاظ میں اللہ نے یہاں بیان فرما دیا. حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ کے شروع میں جو پہلی آیت ہے 140 آیت نمبر 139 سورۃ الصافات، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی رسول تھے، رسولوں میں سے تھے. آگے فرمایا اِذْ آبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر پہنچے بھری ہوئی کشتی میں. اب ان کا بھاگ کر پہنچنا ان کے لیے اللہ نے لفظ آبا کا استعمال فرمایا ہے. اور آبا کا دراصل اس غلام کو کہتے ہیں جو غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر ناراض ہو، رات بھر ناراض رہے، وہ اس کو راضی نہ کرے، اسی طرح وہ ناراض ہی سو جائے. اس عورت کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے. ایک دوسرا ہے امام قوم وہم لہو کارہون، ایک اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس کے مقتدی اس پر ناراض ہوں. امام طاقتور ہے، پیسے والا ہے، علاقے میں کسی ڈان وان کے ساتھ دوستی بھی امام کی ہے. اب اس امام کو ہٹا تو کچھ سکتا نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ڈان کا آدمی ہے، ہمارا پورا محلہ اٹھا کے لے جائیں گے. وہ امام اپنی امامت پہ جڑا ہوا ہے، پوری قوم، پورے مقتدی اس کے ناراض ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امام کی نماز نہیں ہوگی، اس امام کی نماز نہیں ہوگی. امام قوم وہم لہو کارہون، جبکہ اس کی قوم کے لوگ، اس کے مقتدی سارے اس سے ناراض ہیں. یہ 2. اور تیسرا کون ہے؟ العبد العابق حتی یرجع، وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بغیر اجازت کے بھاگ جائے، جب تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس میں العبد العابق، بھاگا ہوا بگوڑا غلام. اللہ رب العزت نے یہاں یونس علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، وہ لفظ یہ ارسال فرمایا کہ جب یونس اذ آبقا، جب یونس بھاگ گئے، تو یونس علیہ السلام کے لیے بھاگے ہوئے غلام کا لفظ یہاں اللہ رب العزت نے بھاگے ہوئے غلام نہیں کہا، اذ آبقا کہا جب وہ بھاگ گئے. تو یہ لفظ، یہ رنگ اختیار اللہ نے یہ الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ وہ واضح سی بات ہے کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کی بجائے جلد بازی میں نکل گئے. تو اللہ نے ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو بھاگے ہوئے غلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
اس طرح یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے، بھاگے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف اشارہ دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا، کہا کہ اے میرے نبی، یہ لوگ جو آپ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے، پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی تنخواہ نہیں مانگتے، کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ لوگ اس کے باوجود آپ کی بات نہیں مانتے بلکہ دور دور بھاگتے ہیں اور الٹا کوئی نہ کوئی الزام تراشی کرتے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں، کسی قسم کی جلد بازی نہ کریں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حکم کے آنے سے پہلے آپ اس قوم کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں، بلکہ آپ صبر کے ساتھ میرے حکم کا انتظار کریں۔ اور ان کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں، اذ نادا وہو مکظوم، انہوں نے پکارا جب کہ وہ غم کی حالت میں تھے۔ اب ایک آدمی اپنے گھر سے صحیح سلامت بھاگے، دریا میں کشتی میں سوار ہو، کشتی والے کہیں کہ اسے ہی اٹھا کے پانی میں ڈالنا ہے، اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا؟ پانی میں جائیں اور مچھلی کے پیٹ میں سیدھے چلے جائیں، غم کی دوسری کیفیت شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیں پکارا، یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا، لیکن کب؟ جب کہ وہ بڑے غم کی حالت میں تھے۔ اور یہ وہو قدیم جو فرمایا ہے قرآن کریم میں، اللہ نے کئی جگہ کئی لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے مکظوم، اذ نادا وہو مکظوم، جب پکارا انہوں نے جب کہ وہ غم کی حالت میں تھے۔ مکظوم اور قدیم دونوں ایک ہی مادے کے لفظ ہیں، کسی کا غم سے بھرا ہوا ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج کر یعقوب علیہ السلام، ظاہر ہے کہ جب آ کے بیٹوں نے کہا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور عرصہ دراز تک یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، مصر میں گئے، جیل میں رہے، بادشاہ بن گئے، واقعہ سارا سورہ یوسف میں موجود ہے۔ یہ سارا عرصہ یعقوب علیہ السلام ان کے فراق میں پریشان ہیں۔ اس پریشانی اور غم کے عالم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں افسوس کرتے، اور وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف، اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے یوسف کے بارے میں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، غم کے ساتھ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر، آنسو بہا بہا کر آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کا ایک دریا اپنے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ یہاں بھی لفظ اسی طرح کا استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور دو اور جگہ ہیں جن میں سے ایک ہے سورہ نحل، اور ایک دوسری جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کس کے بارے میں؟ جس آدمی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے۔ پہلے زمانے میں جب عربوں میں بیٹیوں کو قتل کرنے کا رواج تھا، تو اس وقت اگر کسی کو پتہ چلتا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غم زدہ ہو جاتا، وہ غم سے بھر جاتا۔ ان لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم میں دو جگہ پر، ایک جگہ ہے سورہ نحل، یہاں اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ منہ کالا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی غم سے بھر جائے، جب آدمی کا دل خوشی سے بھر جائے تو منہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سرخ و سفید، چہرہ چمک اٹھتا ہے، خوشی کا اظہار اس کے چہرے پہ نظر آنے لگتا ہے، اور جب غم سے دل بھر جائے تو چہرہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہیں کوئی خبر دیتا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، ان میں سے جب کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا منہ کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں غم کو چھپانے لگتا، دل ہی دل میں وہ غم کرنے لگتا، غم سے گھٹنے لگتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ بیٹا ہو تو
بھائی میرے اللہ نے بیٹا دیا، بھائی مجھے اللہ نے بیٹا دیا، مٹھائی بانٹ رہا ہے، لڈو بانٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ بیٹی ہو یتوارا من القوم، اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھر رہا، کیونکہ ان کے یہاں اس وقت بیٹی کا ہونا بڑا معیوب شمار کیا جاتا تھا، اور وہی عالم جو ہے آج پھر شروع ہو چکا ہے۔ آج کل پھر بیٹا 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 کرتے بیٹی ہونے کا پتہ چل جائے تو ساتھ ہی منہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہ نوبت آ گئی ہے۔ آج کل سکیننگ کا سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ پریگننسی کو 2-3-4 مہینے ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا کہ سکیننگ کر کے دیکھیے کیا ہے، بچی ہے بچہ ہے، پتہ چلے کہ بچی ہے۔ ایک ہندوستان صرف انڈیا کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ ہر سال لاکھوں ابارشن صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، کہتے ہیں بچی ہے تو ابارشن کر کے اس کو نکال دو، ضائع کر دو۔ وہی زمانہ آ گیا یا نہیں؟ وہ زمانہ اور تھا، وہ بچی کو پیدا کرتے پھر مارتے۔ آج چونکہ میڈیکل بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، جیسے پتہ چلا ساتھ ہی اس کو مار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ اس کو کون سی بات کی خبر دے دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون، اب یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے سامنے عار اور بے عزتی کے باوجود میں لڑکی کو قبول کر لوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی میں گاڑ دوں، زمین میں گاڑ دوں۔ فرمایا الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ تو بہت ہی برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو کہ میں قبول کروں یا مٹی میں گاڑ دوں۔ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو، اس کو قبول کرنا۔ قرآن کریم میں 2 جگہوں پر، ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اسی لفظ کا مادہ استعمال ہوا، اور 2 جگہوں پر جسے بیٹی کی خبر دی جائے اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوا، یا پھر یہاں جو ہمارے آج کے درس میں ہے اس جگہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی کہ انہوں نے سمندر کے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا جب کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا جب کہ وہ غم کی حالت میں تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اسے اس کے رب کی طرف سے نعمت آ نہ لیتی، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو جاتی، اللہ کی نعمت انہیں پا نہ لیتی، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَخْذُومٌ، اگر انہیں اللہ کی نعمت پا نہ لیتی تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ اللہ نے رحمت کی اور حکم دیا مچھلی کو، مچھلی نے آ کے باہر ڈال دیا، چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ دیگر مقامات پر بھی قرآن کریم میں یہی بالعراء یعنی کھلا میدان ہے، چٹیل ہے، درخت نہیں، پھل نہیں، سبزیاں نہیں، کوئی چیز نہیں۔ فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، بڑی بری حالت میں، مریل سی، کمزور سی، نازک سی، لاغر سی حالت میں ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ فاجتباہ ربہ، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے، اللہ سے دعائیں نہ مانگتے، فرمایا قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے باہر ڈال دیا، اور ساتھ ہی فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، انہیں ان کے رب نے پھر نوازا اور انہیں پھر نیکوکاروں میں کر دیا۔ غلطی ہوئی، پکڑا، معافی مانگی، چھوڑ دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو نیکوکاروں میں، اپنے انبیاء میں ہی کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے۔ اب معاملہ یونس علیہ السلام کے قصے سے اللہ نے پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرتے ہوئے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیتے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب کہ وہ قرآن سنتے ہیں، جب کہ وہ ذکر سنتے ہیں۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو ان کافروں کے دل میں آتا ہے کہ ہم اس نبی کو پھسلا دیں، پھسلا دیں۔ لَيُزْلِقُونَ کا 2 طرح معنی کیا گیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنی تیز نگاہوں سے، اپنی سوچ فکر، اپنے پروپیگنڈے، اپنی چالوں سے کسی طرح آپ کو دعوت سے روک دیتے،
آپ کو تبلیغ کا کام کرنے سے منع کر دیتے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ اپنی نظر بد سے آپ کو کچھ ایسی پوزیشن میں، ایسی حالت میں مبتلا کر دیتے کہ آپ دعوت کا کام نہ کر سکتے، نظر سے، نگاہ سے، تیز نگاہوں سے. تو یہاں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نظر بھی کام کرتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العین حق، نظر بد لگ جاتی ہے، نظر حق ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ نظر وظر کوئی چیز نہیں ہوتی. کئی لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں، کئی لوگ جن کا انکار کرتے ہیں، کئی لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں. انکار کرنے والے کئی لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. نظر کا انکار کرنے کی کوئی مجال نہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ یہ ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. وہ مشرکین مکہ جب قرآن نازل ہوتا، قرآن ان کے پاس پہنچتا اور وہ قرآن کو سنتے تو وہ کوشش کرتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اس نبی کا ہم راستہ روک دیں. لَيُزْلِقُونَكَ، تمہیں پھسلا دیتے، یعنی نظر لگا کر تمہیں کام سے روک دیتے، رکاوٹ پیدا کر دیتے. یہاں نظر لگنے کا ذکر ہے. حدیث شریف میں العین حق، نظر لگ جاتی ہے، نظر حق ہے. اور سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے والد نے، یوسف علیہ السلام جب گئے مصر میں، بادشاہ بن گئے اور غلوں کے مالک ہو گئے، پوری دولت کے مالک ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے وہاں تجارت کے لیے اجازت لے کر گئے کہ ہم جاتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے منگوایا، باقاعدہ کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے، اس کو لے کے آؤ. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا سارا. کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے، اس کو بھی لے کے آؤ. تو اگلی مرتبہ گئے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے. والد کو بہلا پھسلا لیا. یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ایک اونٹ غلہ اور آ جائے گا، وہ بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا. انہیں ابھی معلوم نہیں کہ وہ ان کا بھائی ہے. ان کے ہی بھائیوں میں سے یوسف علیہ السلام جنہیں کنویں میں ڈالا تھا وہی بادشاہ ہے. کہا کہ ایک آدمی کا غلہ بڑھ جائے گا، ایک اونٹ ساتھ لے کے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ ہمارے ساتھ بھیج دو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ پہلے بھی میں نے اس کا بھائی بھیجا تھا. یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے بھی بھیجا تھا، آج تک میں اس کے انتظار میں ہوں. تو کہا کہ نہیں، اب ہم خیال رکھیں گے، یہ کریں گے. بہرحال لے گئے. جب لے کر جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، تمہیں میری نصیحت ہے، تم مصر میں داخل ہو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ ادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف، مصر کے مختلف دروازے تھے. کہا کہ تم اس وقت 11 لوگ جا رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ خود 12 ہو گئے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماشاءاللہ 12 مذکر اولاد تھی، 12 بیٹے تھے. ان میں سے یوسف علیہ السلام تو وہاں موجود ہیں. یہ 11 بھائی، 11 نبی کے بیٹے، 11 خوبصورت جوان. نبیوں کے بیٹے خوبصورت جوان نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ہوگا؟ فرمایا کہ تم لوگ اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اہل مصر دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان کی نظر لگ جائے. ادخلوا من ابواب متفرقہ، کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے، ایک دو ادھر سے داخل ہو جاؤ، ایک دو ادھر سے آ جاؤ، ایک دو ادھر سے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ اکٹھے داخل ہونے کی شکل میں تمہیں کسی کی نظر نہ لگے. سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ میں نظر کا ذکر، اشارہ موجود ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین تمہیں نظر لگا کے پھسلا دینا چاہتے ہیں جب یہ قرآن سنتے ہیں. یہاں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے عین حق ہے. اس کے باوجود اگر ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ جو نظر وظر کچھ نہیں ہوتا، نظر کچھ نہیں، تو اب معلوم نہیں کہ یہ آدمی کس چیز کو مانتا ہے. نہ یہ قرآن کو مان رہا ہے، نہ حدیث کو مان رہا ہے. کس چیز کو مانتا ہے؟ نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو نظر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً ساتھ ہی ماشاءاللہ کہو. ماشاءاللہ کہو. سورہ کہف میں بھی یہ بات موجود ہے نا، وہاں بھی ماشاءاللہ کا ذکر، انشاءاللہ کا ذکر وہاں ہے. سورہ کہف میں انشاءاللہ کا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا چاہو تو کہو کہ اگر اللہ نے چاہا، کل میں آؤں گا انشاءاللہ،
کل میں کروں گا انشاءاللہ، کل میں دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ رکھو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ اگر خوبصورت چیز دیکھو جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے تو ماشاءاللہ کہو، تبارک اللہ کہو۔ اور یہاں عربوں میں یہ رواج عام ہے، معروف ہے، آپ لوگ دیکھتے سنتے ہوں گے۔ عرب لوگ جب کسی کا بچہ خوبصورت دیکھیں تو ہماری طرح وہ بڑا خوبصورت بچہ ہے تمہارا، عرب لوگ کبھی ایسا نہیں کہیں۔ عرب لوگ دیکھتے ہی بچہ اچھا لگ رہا ہے فوری طور پر کہیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ تبارک۔ یہ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے۔ گاڑی اچھی ہے، بچہ اچھا ہے، کوئی چیز گھر کسی کا دیکھا کہ گھر بڑا اچھا ہے، فلیٹ دیکھا، مجلس میں بیٹھے دیکھا کہ مجلس بڑی سجی ہوئی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یعنی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، زبان سے فوری طور پر بہترین کلمات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کلمات شروع نہیں ہوتے تو پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ پھر وہ شیطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، حسد شروع ہو جاتا ہے، دل ہی دل میں وہ حسد آ گیا، اور اوپر سے کہا کہ وہ کیا مجلس سجائی ہے بھائی، وہ رنگ ہی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ مجلس کو نظر لگ گئی، کل برتن ٹوٹنا شروع ہو گئے، بچے کو نظر لگ گئی، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، مکان کو نظر لگی، کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ نظر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اچھی لگے بسم اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ الفاظ کہیں، اور اگر کسی کو نظر لگ ہی جائے تو اس کا علاج بھی موجود ہے۔ اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے وہ نہانے لگا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ایک دم لپیٹا گیا ہے، وہ نہا نہیں پایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم کسی پر الزام لگاتے ہو کہ کسی آدمی نے کچھ کی؟ وہ نوجوان لڑکا جو جس کو نظر لگی تھی، اس کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کسی پہ الزام نہیں رکھتے، ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے آ کے یہ الفاظ کہے تھے، جب میرا باپ نہانے لگا تو اس نے اوپر کا کپڑا اتارا تو اس آدمی نے کہا تھا کہ اتنا خوبصورت جسم آج تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ کے بغیر یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت نظر لگی ہوگی۔ کہا اس آدمی کو جا کے کہو کہ غسل کرے، اپنے غسل کا جو جھوٹا پانی گرتا ہے، وہ ہماری طرح کا تو آج کل کا شاور سسٹم نہیں ہوگا نا، اس وقت پانی بھی بڑا کم تھا، بڑا تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معروف ہے کہ آپ تھوڑے سے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے، ہمارا اتنے پانی سے کلی بھی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا پانی جو نہاتے، فرمایا کہ وہ جھوٹا پانی جو ہے وہ لے آؤ، کسی برتن میں، ٹاپ میں، بالٹی میں جو اس وقت تھے اس میں ڈال کے لے آؤ، اپنے باپ کے اوپر ڈالو۔ وہ پانی لایا گیا، لا کے اس جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس آدمی پر ڈالا گیا، اور وہ آدمی یوں تندرست ہو کے صحیح ہو کے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نظر کا علاج پہلا کیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے تو اس آدمی کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے، اور اس آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ غسل کرے، جھوٹا پانی دے دے، لیکن یہ کام سارا اچھے اسلوب سے، اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جا کے کہیں او تم ہماری بیٹی کو نظر لگا کے آ گئے ہو، نہاؤ۔ اب آپ ایسا کہیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اور ہی رنگ دکھائے گا نا آگے سے، وہ نہانے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہا کے بھیجے۔ اچھے اسلوب سے، اچھے انداز سے جائیں، اسے جا کے کہیں کہ بھائی آپ نیک آدمی ہیں، غسل کیجئے، اپنا جھوٹا ووٹا پانی دیجئے، ہم بچے کو چھٹا وٹا لگائیں، اچھے انداز سے اس کو بہلا پھسلا کے غسل کروا لیں، وضو کروا لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سردی ہے، جیسے آج کل سردی شروع ہو رہی ہے، اتنی سردی میں کہاں نہائے گا، اسے کہیں وضو کر کے، صرف وضو کر کے جھوٹا پانی دے، کچھ نہ کچھ اس کے جسم کا جھوٹا پانی، اور بعض روایت سے آتا ہے کہ صرف اس کے اطراف کا پانی، یعنی وہ اپنے بازو اور پاؤں دھو دے، جھوٹا پانی اس کے جسم کو لگ کر آ جائے تو وہ پانی نظر والے پر بہائیں، نظر ختم ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کرائیں۔ اگر یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے نظر لگے، کسی پارٹی میں گئے تھے، وہاں کئی بد نظر ہوتے ہیں، کسی کی لگ گئے، اب کس کس کو آپ کے جا کے نہاتے پھریں گے، کس کس سے مانگتے پھریں گے پانی؟ ایسی شکل میں قرآن اور سنت سے ثابت شدہ دعائیں مانگیں، بچے پر سورہ فاتحہ پڑھیں، معوذتین آخری 2 صورتیں ہیں قرآن کریم کی وہ پڑھیں، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی وہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک وہ پڑھیں، بچے کو دم کریں، انشاءاللہ بچے کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مختلف چیزیں ہمیں بتائی ہیں، دم بتائے ہیں، ان دموں سے اعوذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین اللامہ. یہ عین اللامہ وہی نظر بد ہے. آپ اس بچے پر اعوذک، لڑکا ہے ایک ہے اعوذک، لڑکی ہے اعوذک، بیوی ہے اعوذک، بہن ہے اعوذک، اور اگر دو ہیں بچی بچہ ہے اعوذکما، تثنیہ کا صیغہ. اور اگر گھر کے بچوں کو بٹھا کے سب کو دم کرنا ہو، سب کو کریں، کیا معلوم کس کس کو نظر لگے، کسی کو اب ظاہر ہو رہی ہے، کسی کو بعد میں ظاہر ہو جائے. جب آپ دم کرنے لگتے ہیں تو سب کو کر دیں. اعوذکم کہیں گے، صرف آپ نے تو ایک حرف ہی بدلنا ہے. اعوذکا ایک آدمی، اعوذکم تم سب لوگ. تو کیوں نہ آدمی جمع کے صیغے سے دم کر کے سارے گھر والوں کو ہی ایک مرتبہ دم کر دے. تو اس طرح دم کرنے سے بھی نظر زائل ہو جاتی ہے، اور یہ خاص طور پر نظر بد کا دم ہے. اعوذکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ دم کیا کرتے تھے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بڑا ہی مضبوط قسم کا، بڑا ثابت شدہ ابراہیم خلیل علیہ السلام سے چلتا ہوا آنے والا دم ہے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین اللامہ. یہ دم پڑھ کے بچے کو دم کریں، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ٹھیک ہو جائے گا. خاتون ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو بھی دم کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نگاہوں سے اے میرے نبی آپ کو پھسلا دیں گے. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پھسلا دیا جائے، ان کو کام سے روک دیا جائے، نظر لگا کے اس کا کام جو ہے وہ بند کر دیا جائے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور ساتھ ہی وہ ظالم یہ بھی کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پاگل ہے. یہ پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ گزر چکا. وہ کہتے ہیں شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کاہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، وہ کہتے ہیں مجنون ہے. مختلف نام دیے انہوں نے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب کا رد کیا، بلکہ ان کے اپنے ایک لیڈر نے. یہ پچھلے درسوں میں سے ایک درس میں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ حج کے موقع پر آنے والوں کو روکنے کے لیے کہ کوئی ان کی بات نہ سنے، ان کو روکنے کے لیے ایک کوڈ پہ اکٹھے ہونا چاہتے تھے کہ ہم سارے لوگ سارے راستوں میں بیٹھ کے روکیں اور کہیں کہ کوئی آدمی اس کی بات نہ مانے کیونکہ وہ پاگل ہے، ساحر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو حضرت خالد بن ولید کے جو والد، خالد بن ولید کا والد مسلمان نہیں ہوا، وہ ولید بن مغیرہ، وہ وہاں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جادوگر ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. جادوگروں والی باتیں اس میں نہیں ہیں. کہتے ہیں کاہن ہے، وہ کہتا ہے میں یہ بھی قبول نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں مانتا، میں خود شعر جانتا ہوں، خود شعر کہتا ہوں. جتنی باتیں وہ اپنی تجویزیں دیتے ہیں، کافروں میں سے ہی کافر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. وہ ایسا نہیں. اللہ نے بھی رد کیا، ان کے اپنے لوگ بھی رد کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ، لیکن وہ موقع بموقع کوئی نہ کوئی بات کہتے. یہاں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے. إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اِنَّا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، یہ ضرور بر ضرور پاگل ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عقل کا مالک اس دنیا میں کبھی کوئی ہوا نہیں، نہ کبھی کوئی ہوگا. دنیا جہان کے سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے حکیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے. جس قرآن کو سن کر اس سے بھاگتے ہیں، جس قرآن کو سن کر اے میرے نبی تجھے یہ نظر لگا کر یہ کام روکنا چاہتے ہیں، یہ قرآن تو لوگوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، ذکر ہی ذکر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے،
قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ القلم جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ سورۃ الملک شروع ہوگی، تبارک الذی بیدہ الملک، جو 29 سپارے کی پہلی سورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ سپارہ 30واں اور سپارہ 29واں دونوں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کسی طرح بھی پانی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا اس کا جھوٹا پانی، یعنی جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہے، اس گلاس کو دھو کر نظر بد سے متاثر آدمی پر بہانے سے فائدہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو وہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہانے کے لیے تیار نہیں تو وضو کرا لیں، وضو کرانے کے لیے تیار نہیں تو ہاتھ دھلوا لیں، ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں تو جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہے وہ گلاس بھی تو اس کا جھوٹا ہو گیا نا، اس گلاس کو اب پانی میں آپ ڈبو کے ایک مرتبہ نکالیں گے، وہ پانی بھی کام کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ آدمی ملنا چاہیے، اگر وہی آدمی نہیں ملتا تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مہینے میں 3 روزے نفل رکھنے سے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 13، 14 اور 15۔ مہینے کی 13، 14، 15۔ یہ 13، 14، 15 دسمبر نہیں ہے، یہ محرم سفر ہے۔ ابھی یہ محرم شروع ہو گیا نا، آج محرم کی 9 تھی، روزہ داروں نے روزہ رکھا ہوا تھا، صبح 10 ہے جو عاشورہ کا روزہ ہے، جس ایک روزے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ صبح روزہ ہے عاشورہ کا، وہ رکھنا چاہیے۔ جنہوں نے آج رکھا ہوا تھا الحمدللہ، آج کسی وجہ سے بھول گیا، نکل گیا، وہ پرسوں رکھ لیں 11 کا، کیونکہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز سوال پڑھنے سے پہلے میں اور ذکر کر دوں، شیخ عبدالسلام صاحب کا جو یہاں داعیہ ہیں، شیخ ہیں اس مرکز کے، انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جو باتھ روم ہیں ان میں شاید پانی کی کچھ کمی ہے، یہ جو ہیں نئے بنے ہیں، تو پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب پانی ہو جائے گا۔ لیکن جب تک پانی نہیں ہو جاتا، ٹیشو کم از کم استعمال کریں، اور ٹیشو کو استعمال کر کے ذرا اگر کوئی ڈالتا ہے تو گٹر میں یا جہاں بند ہو جانے کا خطرہ ہے کونے وونے میں ڈالیں، کیونکہ شکایت آئی ہے کہ وہ گٹر جو ہیں وہ بند ہوئے پڑے، تو ظاہر ہے کہ وہ بند ہو جائیں گے تو ہمارا نقصان ہے نا۔ ان کا خیال رکھیں، جب تک پانی انشاءاللہ 2-1 دن میں آپ کے اگلے دن آنے تک انشاءاللہ وہ گٹر جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اس دوران جو 2-1 درس اور بھی آتے ہیں، درس یہی تو نہیں ہے نا، اور بھی درس ہوتے ہیں ہفتے میں، تو گٹر کا استعمال ذرا اچھے طریقے سے کریں، اور ٹیشو یا کوئی اس طرح کی چیز گٹر میں نہ ڈالیں، باہر ڈالیں۔ تو یہ 3 دن جو ہیں 13، 14 اور 15 ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ نئے مکان میں رہنے کے لیے جانا ہو تو اس کا اسلامک طریقہ کیا ہے؟ نئے مکان میں رہنے کے لیے جانے کے لیے کوئی مخصوص اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس مکان میں جائیں، اپنی رہائش اختیار کریں۔ البتہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی پہلی 2 صورتیں فاتحہ کے بعد جو ہیں، جس گھر میں یہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آتا۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اب شیطان نہیں آئے گا تو انشاءاللہ یہ جادو وادو یہ وہ سارے جو ہیں ان سے آپ بھی محفوظ ہو جائے گا، اور نظر بھی انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اس کی جا کے تلاوت ضرور کر لینی چاہیے شروع میں جاتے ہی، اور اس کے بعد پھر قرآن کو لپیٹیں اور کہیں پھینک دیں، کیونکہ دوبارہ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، گھر محفوظ ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ پھر خوبصورت غلاف چڑھا کے چمکدار قسم